حضرات، قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے تب ہنسی آتی ہے جب میں بکرے کا منہ کھول کے دیکھتا ہوں۔ کیوں ہنسی آتی ہے؟ کہ میں نے یہ تو پڑھا دیا اپنی قوم کو، اور میری قوم نے پڑھ لیا کہ قربانی کے جانور کی عمر اتنی ہونی چاہیے، کچا جانور، کم عمر جانور وہ نہیں لگے گا، سمجھے؟ اتنی عمر، حتیٰ کہ کچھ علماء نے کہا جب پوچھا گیا کہ جانور بڑا تگڑا ہے مگر دو دانتا نہیں ہے، مسنہ نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ بکرا جنت میں چرا ہو، جبریل نے چرایا ہو، اور آدم علیہ السلام کا ہو، اور آج زندہ ہو جائے اور موجود ہو، اگر اس کے ابھی دو دانت نہیں ٹوٹے تو قربانی پہ نہیں لگتا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ گئی کہ دو دانتا ہونا ضروری ہے، کم عمر کا نہیں لگے گا۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں، بکرا تو عمر کم ہو تو قربانی پہ نہیں لگے گا، عمر ہے یا نہیں، پڑھا ہے یا نہیں، سمجھ ہے یا نہیں، عقل ہے یا نہیں، دانائی ہے یا نہیں، بینائی ہے یا نہیں، سمجھداری سے فارغ اور پیدل ہے، مگر مفتی بن کے ماشاءاللہ بیٹھا ہے، میڈیا پہ چیک کر لے، وہ لگے گا، اس کا قول لگے گا، اس کی بات ٹو دی پوائنٹ لگے گی۔ وہ اپنے دادا کی عمر والے کو بھی جو ہے وہ جو مرضی کہہ لے، میں لفظ نہیں بول سکتا، بہرحال شرم آتی ہے وہ کمنٹس پڑھ کے جو یہ کم عمر کے مفتی بیٹھے لگا رہے ہوتے ہیں، جنہیں ناچنے گانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جب وہ دین کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ بکرے نے بہت کچھ سکھایا تھا، وہ جی قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے جو قربانی کر رہا ہے۔ شکر کر تیرے رب نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کہا تو چھوٹی عمر کا بھی ہے، تیری پھر بھی ہو جائے گی، آ جا، میں ہوں نا۔ لیکن جانور بتایا کیا مالک کو کہ دیکھ، تیرا پیسہ، تیری دولت، تیرا خریدا ہوا جانور، تجھے سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو برداشت نہیں، پاگل جانور ہو تو گوارا نہیں، ضدی اڑیل اکڑ ہو تو تو نہیں لیتا، مارنے والا ہو تو تو برداشت نہیں کرتا، لولا لنگڑا کانا اندھا ہو تجھے گوارا نہیں۔ پھر میرے حوصلے دیکھ، میں تیرا مالک ہوں، تو نابینا بھی ہے تو آ جا۔ تو نبینے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، تجھے قبول نہیں، لیکن تو مجھے بڑا قبول ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب سارے چودھری پیچھے کر دیجئے، پہلے میرے اس آنے والے نبینے کو لو، یہ میری طرف آ رہا ہے۔ آپ کی طرف کوئی قربانی کا بکرا آ رہا ہو، بڑا خوبصورت قد کاٹ ہو نبینا، ہاتھ کر کے پیچھے کریں گے کہ نہیں مجھے نہیں لینا؟ اللہ کہتے ہیں آ جا۔ سبق ہے قربانی میں، بڑے بڑے سبق تھے۔ پاگل ہے، تو معاف نہیں کرے گا پاگل جانور کو، میں بھی نہیں معاف کرتا۔ گلی محلے میں پاگل بندے کو پاگل بنانے میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا پتھر لے کے پیچھے، میں نے جوانوں کو دیکھا گندگی کے شاپر مارتے ہوئے، میں نے بزرگوں کو دیکھا پاگل کے ساتھ لڑتے جھگڑتے چھیڑتے مذاق کرتے استہزاء کرتے، اور وہ بیچارہ چیخ چیخ کے گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اور میں اللہ نہ کریں پاگل ہو جائیں، اللہ فرشتوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ یار اس بندے کا کوئی نفع نقصان کا میٹر نہیں لکھنا۔ عقل اور دانائی اگر کام نہیں کر رہی، مرفوع القلم ہے، کوئی اس کا عقاب عتاب سزا نہیں لکھنی۔ معاف کر دیا میں نے اس بندے کو، کیا ہم نے بھی کسی پاگل کو معاف کیا یا اسے اور پاگل بنایا؟ بیٹے میں، اولاد میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں کتنی مائیں ہیں جن کو پاگل قرار دے کے پاگل خانوں میں جمع کروا دیا گیا، اولادیں تڑپ رہی ہیں، لیکن وہ میری بیوی، مجھے کچھ اور چاہیے تھا، مجھے پہلی پسند نہیں تھی، اس پہ کوئی نہ کوئی میں نے لگا کے فارغ کر کے پاگل خانے میں، باپ پاگل خانے میں، ماں پاگل خانے میں، بھائی پاگل خانے میں،
مینٹل ہاسپٹل، عیدی کے اداروں میں، مختلف جگہوں پہ یہ تیری میری سوسائٹی کر رہی ہے، پھر قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جانور تو بے عیب تھا، قربانی کرنے والا بھی کاش سمجھتا کہ مجھے ان عیوب سے جانور میں روک کے مجھے کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرا رب اس کے باوجود بھی تجھے قبول کر رہا ہے، اگر میں نہ کرتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی۔ بھائیو سینگ علماء نے لکھا ہے، اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ آدھا اگر ٹوٹا ہوا ہے پھر نہیں، کم ہے، تھوڑا ہے، ہلکا پھلکا ہے، کان آدھے سے زیادہ یا آدھا نہ کٹا ہوا، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، گزارا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے علماء تھوڑا سا بھی کٹ لگا ہوا ہو اور نشانی کے طور پہ جو سوراخ کر کے ٹیگ لگاتے ہیں وہ بھی لگا ہو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ جانور پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ جناب تیرے رب نے جو تجھے سلامت کان دیے تھے، ان کو کاٹ کاٹ کے سوراخ کر کر کے تو نے مرکیاں کہاں تک ڈالی ہیں؟ پتہ کر، تو نے رب کے ہاں جانا ہے، دنیا میں جو کر لے کوئی روکنے والا نہیں، آگے تو پوچھ ہے، حساب و کتاب ہے۔ یہ جانور میں یہ نہ ہو مجھے پسند نہیں، تیرے رب کو پتہ ہے قربانی کرنے والا آدم کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر قربانی کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتا تو رب اس کی قربانی بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ پہلے سنیے گا پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کی ذرا بات ان کو، اپنی قوم کو، امت کو ذرا حق بتائیے، حق کیا ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی دی، قربانی ہم سب کریں گے جس میں ہمت ہے، لیکن تڑپے یہ آیت سن کے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہوگی ایک کی نہیں ہوئی، کیا اللہ کو کہیں گے اے بہتا رشتہ دار سی دی قبول کر لئیے تو میری، اس کا تو جانور بھی ماٹھا سا آپ نے لے لیا اور میری نہیں؟ اللہ نے کھل کے کہہ دیا یہ حق ہے کہ میں سب کی قبول نہیں کرتا۔ قال لأقتلنک، اس بھائی نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، پتہ جواب کیا آیا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جس سے اللہ قربانی قبول کرتے ہیں نا اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور پرہیزگاری کے لیے 11 شرطیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ 12۔ وہ 12 شرطیں ہم نے کبھی قربانی خریدنے والے میں چیک نہیں کی، چیک کرے کبھی کون؟ مجھے کون چیک کر سکتا ہے؟ میں تو اپنے کاغذوں میں بڑا متقی نیک پرہیزگار ہوں، سارا زمانہ ہی خراب ہے نا، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تیرا رب قربانی صرف اس کی قبول کرتا ہے، انما، سوائے اس کے کوئی اور ضابطہ ہے ہی نہیں۔ تیرے رب کا طریقہ، تیرے رب کی سنت، تیرے رب کا انداز، تیرے رب کا ضابطہ، تیرے رب کا قانون وہ یہی ہے، قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا، اور متقی ہونے کے لیے 12 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، سر پہ ٹوپی رکھ لینا، داڑھی بڑھا لینا، ناخن ٹائم پہ کاٹ لینا، 10 دن نہ کاٹنا، شیو بڑھا لینا، جوتے سادے چپل پہن لینا، دھوتی باندھ لینا، ٹکا ٹک کہیں تسبیح لگا لینا، نہیں۔ تیرے رب نے جو شرطیں رکھی ہے ان میں پہلی شرط ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، تیرا رب پر پکا یقین ہو، پختہ بھروسہ ہو۔ ہم اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ہونے کا یقین ہے، سب کچھ کرنے کا یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جن کا رب پہ بھروسہ تھا نا انہوں نے سمندروں میں گھوڑے اتار دیے تھے، ہم مثالیں سنتے ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ نہ ہی پوچھے۔ ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہے، لیکن اولاد بابا جی دیں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ چیز مجھے دربار سے ملے گی، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ، میری رکھوالی نہیں کر سکتا، میرے گھر میں بچہ ہو جس نے بچہ دیا ہے
وہ بابا جی تھے، اب جن جنات آ گئے تو دروازے پہ لوہے کا تالا لگا ہونا چاہیے. اداں دی گل ہوندی تو مغلاں دے گھر تے کدی کوئی پریشانی نہ ہوندی، بچیاں نوں سارا لوہا ہی پیا ہوندا. کیا خیال ہے؟ اور اگر شریں کے پتے لگانے سے پھر لیا بکھر کے بچوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہی شریں ہے. وہ جناب ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا. انتؤمن باللہ، جس نام کو لے کے تیرا پرسکون ہو جائے دل، تیرا جگر، تیرا وجود، تیری باڈی، تیرا دل ایک ایک اعضاء کوا اتنا بھروسہ ہو کہ میرا رب ہے، سنبھال لے گا. میں وہ بچے کی مثال کیوں بار بار دیتا ہوں؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہ جس نے یہ اقبال اسٹیڈیم میں جب میں نے اسے تھوڑا سا ٹیسٹر لگایا، شرارتیں کر رہا تھا، تو بڑا مطمئن ہو کے وہ اپنے کام میں مگن رہا. اور مجھے پتا کیا کہتا ہے؟ تاتو صاحب نہ رہو، میرے ابے نے تو بڑی لونی ہے. اسے اعتماد تھا کہ پیچھے بابا ہے، سنبھال لیں گے. تجھے مجھے اللہ پر یقین رہا ہی نہیں اور قربانی کرنے چلے ہیں. بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ کہاں توڑا میں نے؟ او جی میری بیوی نے بھروسہ توڑا ہے، میرے بچوں نے توڑا ہے، میری محبوبہ نے توڑا ہے، میرے یار نے توڑا ہے. یار ہی نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے اس پہ، لوٹ لیا گھر یار کا. جب تو نے اللہ کی توحید لوٹ لی، بھروسہ ٹوٹ گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے. تیرا میرا بھروسہ ہے ہاتھ میں باندھے ہوئے کالے، نیلے، پیلے، سبز، سرخ دھاگے پہ. تیرا میرا اعتماد ہے ہاتھ میں ڈالے ہوئے کڑے پر. تیرا میرا اعتماد ہے اس پتھر اور نگ پر یہ حالات بدلے گا. انتؤمن باللہ کہاں ہے؟ جس نے اس پتھر کو ہنسی بنا ڈالا ہے وہ میری زندگی بھی ہنسی بنا سکتا ہے، اور یہ پتھر بدلے گا. میں کہا کرتا ہوں، یہ میں نے رکھ دیا ہے، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو. جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے. یہ میرے حالات بدلیں گے. اس کی حالت بدلنے کے لیے مجھے خود ضرورت ہے کہ میں نے ادھر تھا تو اس کو ادھر بھی لانا ہے، تو مجھے خود بدلنا پڑے گا. جناب اعتماد دھاگوں پر، بھروسہ دھاگوں پر، ان میں لگی گروں پر، جادوگروں پر، پیروں پر، عاملوں پر، فقیروں پر. اللہ پر تیرا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ ہوتا تو تجھے سورۃ الفاتحہ کافی تھی. اللہ پر بھروسہ ہوتا آخری 2 سورتیں کافی تھی. اللہ پر بھروسہ ہوتا رب کا در مناجات، دعائیں اٹھے ہوئے ہاتھ کافی تھے. اللہ پر بھروسہ ہوتا تو سیرت ابراہیمی کافی تھی کہ جنہوں نے 86 سال قربانی دی اللہ کی توحید کے لیے، مگر ایک دن بھی کسی بابے یا بزرگ کے در پہ جا کر کے بیٹا اسماعیل یا اسحاق نہیں مانگا. بھروسہ متقی ہونے کے لیے، قربانی کے لیے تقوی، اور تقوی کے لیے تسبیح، ٹوپی، رومال، لمبی زلفیں، ماشاءاللہ مونچھیں، ملنگ، مست، یہ نہیں چلتا. اللہ کے اپنے اصول ہیں. انتؤمن باللہ و ملائکتہ، تجھے رب کی طاقت کا پتہ ہو، تجھے ڈر ہو، خوف ہو، تقوی ہو. ایک فرشتے کی پھونک پوری دنیا ہلا رکھ سکتی ہے، پہاڑوں کو روئی بنا سکتی ہے. میں کس باغ کی مولیوں میں اکڑ کیوں رہا ہوں؟ وَکُتُبِہِ، تجھے اپنے نصاب کا علم ہو. میرے بچے مجھ سے لڑیں گے اگر میں ان کو یہ بریڈنڈ حالات کے مطابق نہیں لے کے دیتا، لیکن میرا کبھی کوئی بچہ مجھ سے نہیں لڑے گا کہ بابا آپ نے مجھے نصاب بھی کتاب کیوں نہیں لے کے دی ہے، یہ بک اس میں نے چلانی ہے، یہ ضروری ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں آئی ٹی کے شعبے سے ہوں، میرا یہ فنکشن ہے، وہ کام ہے، مجھے جناب لیپ ٹاپ لے دیجئے، نئی سے نئی جدید چیزیں اور اس میں ورژن لے لیجئے. لیکن قرآن مجید نہیں کوئی تیار. ہر میرا بچہ برانڈڈ اسکول میں، اکیڈمی میں جانا چاہتا ہے، کالج میں جانا چاہتا ہے، نام ہو فلاں ٹیچر. لیکن میرے کسی بچے نے کبھی مجھے آ کے کہا ہو کہ سر کائنات کے سب سے مہنگے، سب سے لاڈلے، سب سے پیارے، سب سے نرالے، سب سے عظیم معلم اول جو دل سے دل جلاتے تھے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. ساری دنیا سے سیکھ رہا ہے مگر محمد کریم سے نہیں سیکھ رہا، متقی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ساری دنیا کے رزلٹ پر یقین ہے، مکافات عمل پر یقین ہے، مگر آخرت پر یقین نہیں. آخرت پر یقین نہیں. جیسے عمران خان پر یقین نہیں، نواز شریف، شہباز شریف پر یقین نہیں، زرداری پر یقین نہیں.
ایسے اس کو اللہ پر بھی یقین نہیں کہ اللہ نے ونڈ صحیح نہیں کی تھی، جیسے انہوں نے صحیح نہیں بانٹا ایسے اللہ نے بھی ونڈ صحیح نہیں کی تھی، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں، دوجیاں نو ویکھ کے روندا رہندا۔ اللہ نے تجھے جس حال پہ رکھا ہے کمال رکھا ہے، جس حال پہ رکھا ہے، اوپر رکھا ہے تب بھی، درمیان میں رکھا ہے تب بھی، نیچے رکھا ہے تب بھی، تیرے رب نے زمین کو قدموں کے نیچے رکھ کے اس کی قسم اٹھائی ہے، والارض وما طحاها، زمین سے گرا ہوا کوئی نہیں تیرے قدموں کے نیچے، پیشاب کر، پخانہ کر، گندگی ڈال، گوبر ڈال، اس میں گٹر نکال، سیور سسٹم رکھ، گندے نالے بنا، تیرے سامنے بول جائے تو مجھے کہنا، تم میرا ہو کر کے پھر میرے سامنے بولتا ہے کہ مجھے کس حال میں رکھا ہے، پتہ کر میں نے زمین کو کہاں رکھا ہے، پھر بھی خوش ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، چمن باغات پیدا کرتی ہے۔ متقی ہونے کے لیے عاجزی، انکساری، اللہ کی تقدیر پہ راضی، مقدر پہ راضی، نصیب کے لیے بھاگ دوڑ، اور جائز اور حلال ذرائع، یہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور میرے بھائیو، چھٹی چیز ذکر ہونے کے بعد ساتویں سنو، ایک بھی گواہی میرے خلاف آ جانا کہ پروفیسر صاحب جناب آج فلاں سینما میں فلاں تھیٹر سے نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں، مسیطے آن کے کوئی ایک بندہ دس دے، آپ یقین کریں انکوائریاں شروع ہو جائیں گی، یار یہ جن کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے ہیں ایسے ہے، اچھا فلاں ہے۔ میں کہیں نشیوں کی مجلس سے نکل آؤں نا، بڑے سارے لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے، وہ میری زندگی بھر کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی گواہی تیرے خلاف نہ آئے کہ تو اللہ کی توحید کا مخالف تھا یا پیغمبر کی اطاعت کا نافرمان تھا، ایک بھی گواہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے اسلام، پھر مانیں گے۔ اگر چادر پہ لگا ہوا ایک دھبا، تیرے کپڑے میں نکلی ہوئی ایک تار، وہ تجھ کو مجھ کو گوارا نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ صاف شیٹ، میں پرسوں ایک دکان پہ تھا، ایک باجی نے آدھا پونا گھنٹہ سے تنگ کیا دکاندار کو، وہ مشین کے اندر جو گھومنے والا چکا ہے وہ لینے آئی تھی، اور جو بھی دیکھتی تھی اس کے کارنر پہ کوئی نہیں کوئی کٹ لگا ہوتا تھا، تو دکاندار کہہ رہا تھا، چیخ رہا تھا اس کا، کہندی نہیں یہ ہویا تو کپڑے پھٹ جانا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے مجھے بے عیب دے، صاف دے۔ کہنے لگا باجی اداں دا ہی لبنا جے، پچھو ڈائیاں چو بن کے آدھے ہیں سفر چ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اداں دا ہی لبنا ہے۔ لیکن اس نے آدھا گھنٹہ ایک چیک کر، دوسرا کر، تیسرا کر، چوتھا کر، چھوٹا سا داغ ملا، ہلکا سا کٹ ملا، سائیڈ پہ کر دیا۔ جناب آپ اور میں مسلمان ہیں، کتنی گواہیاں تیرے میرے خلاف ہیں توحید اور سنت کے، میں پھر بھی بڑا فٹ، بڑا راضی، بڑا مطمئن ہوں، قربانی کرنے چلا ہوں کہ جانور بے عیب ہو۔ الصلاۃ فصلی لربک وانحر، جس کی نماز نہیں اس کی قربانی بھی نہیں، جس کی توحید نہیں، وگرنہ کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کتنی قربانیاں کرتا تھا؟ قربانیاں تو ابو لہب بھی کرتا تھا، بیت اللہ کی نگرانیاں ابو جہل بھی کرتا تھا، لیکن قبول کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ جناب توحید نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، عمل بڑا تھا، نماز ٹوٹی پھوٹی جو پڑھتے ہیں ان کو اگر معافی ہوتی میں بھی دے دیتا، میں کون ہوتا ہوں، لیکن جب سے یہ آیت پڑھی ہے نا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ میرے پاس ایک دوست ہے، کہندا جی نماز پہلے پڑھدا سا، ہن پڑھن نوں دل نہیں کردا، کیوں؟ کہندا جی پڑھ کے بھی چھتر کھانے نے تے پھر ادا ہی کھا لیں گے۔ میں نے کہا یار جوتوں سے بچا جا سکتا ہے، وہ صحابی نے یہ جواب نہیں دیا تھا جسے مسجد نبوی میں میرے محبوب نے 3 دفعہ موڑا تھا، یار وہ کتنا خوش نصیب بندہ تھا، میرے محبوب کے سامنے پڑھا تھا، اور آپ اس کا پیپر کراس کر رہے تھے، نمبر ہی نہیں کوئی دے رہے تھے، ارجی فصلی فانک لم تصلی، میں بہترین پیپر دے کے آیا ہوں، اور پھر مجھے میرا ٹیچر کہے، ماسٹر کہے تو پیپر دیتا ہی نہیں، دے کے آ، میں تو دکھاؤں گا، یہ دیکھیے جناب لکھا ہوا ہے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، میں نے سارے پورشن کیے ہوئے ہیں، آپ نمبر کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہے چل چل، اور پھاڑ کے واپس بھیج دے میرے سپروائزر، اگر میرا لکھا ہوا کام پی ایچ ڈی ریسرچ ایم فل میں پھاڑ کے بھیج دے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ محبوب نے 3 دفعہ نماز کو کہا کہ ہوئی نہیں بلکہ پڑھی نہیں، وہ پھر پڑھ کے آتا رہا اور کہنے لگا محبوب جو ہونے والی ہے نا قبول ہوتی ہے وہ سکھا دیں، وہ تو ہم نے کبھی سیکھی نہیں،
جو نہیں پڑھتے وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڑھے کی تو سر چ بڑی، ضرورت ہی کیا ہے؟ اور جو پڑھ رہے ہیں وہ جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھی جا رہے ہیں، ہر چیز میں جدت آ گئی ہے۔ لیکن کیا مجال کہ یہ اٹھ کے کائنات کے امام کو صرف کاپی کر سکے، صرف کاپی۔ ائمہ کو کاپی تو کیا، امتی کو کیا، محبوب کو نہیں کیا۔ خیر ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے مسالک ہیں، چل یار پڑھ ہی لیا کرو، رل کے پڑھ لیا کریے جڑی رہندی ہے۔ فصلی لربک ونحر، اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر، اور نماز کے بغیر قربانی آپ کو پتہ ہے، عید نماز اگر اکیلی نہیں پڑھی تو قربانی پھر بھی قبول نہیں۔ سنا ہے نا مسئلہ علماء سے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، یہ سبق رکھا ہے، قرآن کی ترتیب بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر میں بھی ہے نماز، اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو معذرت، قربانی کی بھی تکلیف مت کیجیے، لیکن اللہ نے قبول کرنی ہے، میں نے تھوڑی کرنی ہے، اللہ نے تھوڑی بتانا ہے امت کے اوپر، یہی تو رحمت ہے۔ پہلے لوگوں کی قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور ذبح کرو، میدان میں رکھ دو، آگ آ کے جس کو کھا گئی لگ گئی وہ قبول ہے، جو رہ گئی وہ ریجیکٹڈ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، جو کھا لی جائے وہ قربان قبول ہو گئی۔ میں کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لائٹ نہیں تھی، ایک گھر میں قربانی تھی نہیں، وہ بیچارے تڑپتے رہے، ترستے رہے، مانگتے رہے، کسی نے دیا ہی نہیں، جس کے پاس جائے وہی دھتکار دے۔ پھر ایک کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے قربانی کا گوشت دیا، یار میں غریب آدمی ہوں، مجھے پہلے مل گئی تھی، مجھے درد کا احساس ہے، مجھے بھی یہ آیا ہے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو، خوش ہو کے دعا دیتا ہے۔ 2-3 دن ماشاءاللہ لائٹ نہیں رہتی، اب تو ہم نے خیر اللہ کا شکر ہے سولر پینل لگوائے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کسی کی ہو یا نہ ہو، ہماری تو ہے۔ پھر ان کو فریجوں سے بھر کے جب نکالنا پڑا، گوشت پھینکنا پڑا، جسے ہم کھا نہ سکے وہ قبول نہیں ہوا، وہ سڑاند مار گیا، بو پیدا کر گیا۔ جانور کو ہم قبول نہیں کرتے جناب، کیوں؟ میرے پی ایچ ڈی دوست تھے، یہیں آتے تھے 2 سال پہلے، میں نے ان کو کہا کہ یار قربانی لو تو میرے بھی ساتھ لے لینا، انہوں نے لے لی، 2 جانور خریدے بڑے ماشاءاللہ، جو ان کی سمجھ میں آئے۔ جب میں گیا تو کہنے لگے جی ان میں سے ایک لے لو، میں نے کہا جی آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ مجھے رسی پکڑا دیں گے میں وہ لے جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، انہوں نے اٹھ کے جو رسی پکڑائی وہ دونوں میں سے چھوٹا تھا، بسم اللہ کر کے گاڑی میں ڈالا لے آیا۔ رات کو فون آ گیا، یار ساڈا تے بکرا بو والا نکلیا۔ میں کہا پھر کی ہوا؟ بکرا بدبودار نہیں ہونا چاہیے، تیرا میرا کردار جتنا مرضی بدبودار ہو، جتنا مرضی برا ہو، گندا ہو، لتھڑا ہوا ہو، چلے گا مالک کا، کیونکہ مالک ہے۔ نہیں، کتنا بدبودار کردار ہے کہ میں 97.5 میں بھی کچن نہیں چلا پا رہا، اور 2.5 روپے میں غریب کا کچن چلنا تھا، میں اس کو 2.5 بھی دینے کو تیار نہیں، وہ بھی 97.5 کے ساتھ ضم کر کے۔ مجھ سے بڑا بدبودار کون ہوگا؟ مجھ سے گھٹیا کون ہوگا؟ لکھا ہے فقہا نے، محدثین نے، لولا، لنگڑا، کانا، اندھا، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا، یہ بھی نہیں چلتا، اور جو ان سے مزید گیا گزرا وہ تو بالکل ہی نہیں چلتا، مگر مالک ہے نا، چل جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تو معذرت کے ساتھ رہنے دیجیے۔ روزہ، رمضان آیا، طاقت تھی آپ نے نہیں رکھا، صحت مند تھے، مقیم تھے، مسافر نہیں تھے، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، قربانی کی زحمت گوارا نہیں کیجیے، دنیا کو دکھانے کے لیے گوشت تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے پڑھ لینا۔ تیرے رب کو خون تھوڑی چاہیے، گوشت تھوڑی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی چاہیے تھا، تقوی کہاں ہے؟ تقوی روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا، میں نے عبادات رکھی اس لیے ہیں کہ تقوی پیدا ہو۔ کہاں ہے تقوی؟ حج، دنیا کے ہر کام میں جاتا رہا، انٹرنیشنل تجارت کے، ٹریڈ کے، بزنس کے سفر کرتا رہا، تجھے حج کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، قربانی رہنے دیجیے حاجی صاحب۔
اتنا پیسہ، او جی تو چلا جا، فلانا چلا جا. گزشتہ ہفتے یا گزشتہ انہی دنوں میں ملاقات تھی، تو اس میں یہ چیزیں بھی سننے کو ملیں کہ میرے لیے ہمت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، نام بھی میرا نکلا حج کا، میں نے دوسرے کو بھیج دیا، پھر میرا نکلا میں نے تیسرے کو بھیج، پھر میرا نکلا میں نے اور کو بھیج دیا، اب میری باری ہے. تو فرائض جب فرض ہو جائیں تو بلا وجہ لیٹ نہیں کرتے، بلا وجہ لیٹ. میں کہا کرتا ہوں آم کی قدر کرنی ہے تو درخت پہ اس کچے آم کی کرو، جب تیار ہو گیا ہے، جب پیٹی میں ڈال کے پیل ڈال کے اسے چلایا جائے گا، وہ دن ذہن میں رکھیے کتنے دنوں میں منڈی پہنچ کے تیار ہوگا، گلا سڑا ہوگا یا کچا نکلے گا. اتنا شعور ہونا چاہیے، مومن کو اتنا شعور ہونا چاہیے. یہ ہو گئے 11 اور 12واں، ان 11 چیزوں کو پیش کرنے کا طریقہ. میں نے بہت اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے، اگر پریزنٹ اچھی نہیں کر پا رہا میرے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں. میں نے بہت کمال کا تھیسس اور مقالہ لکھا ہے، لیکن میں اس کو فیس نہیں کر پا رہا، اچھے طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا. محاضرے میں، لوگوں میں، حضور میں، افراد میں، احباب میں. تو احسان جو ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیف اگر پیدا نہیں ہوئی تو تقوی کو صحیح پالش بھی نہیں ملی. اور اہل علم نے جو 13ویں چیز لکھی ہے نا، وہ کمال ہے کہ ان 12 چیزوں کو کرنے کے بعد سنبھالنا بھی ضروری ہے، لوک لگانا ضروری ہے، وگرنہ یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ بھلائیاں، یہ خوبیاں، یہ ساری شرطیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اگر کسی کو مارا ہو، کسی پہ زیادتی، کسی پہ جرم، کسی پہ بہتان، کسی کے ساتھ ظلم، کسی پہ زیادتی، کسی پہ جور، کسی پہ تعدی، اگر یہ کرے ہیں تو یہ 12 چیزیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، کام نہیں آتی. یہ تقوی کی اساس ہے، اور تقوی قربانی کے قبول ہونے کی اساس ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے اندر یہ شرطیں بھی پہلے دیکھ کے پھر منڈی جائیں، پھر منڈی جائیں، مزہ آئے گا. پھر جب اس کے دانت دیکھیں گے تو پتہ ہوگا میرے اپنے دانت صحیح ہے. جب بکرے کا چہرہ دیکھیں گے اپنا چہرہ بھی نظر آئے. بکرا تو داڑھی والا ہے اور لینے والے. ناراض نہ ہونا، یہ رب کی دین ہے، دیتا رب سب کو ہے، سنبھالتا کوئی کوئی ہے، پالتا کوئی کوئی ہے، ملتا سب کو ہے. بڑے دوستوں نے کہا، اور میری عادت نہیں ہے نشانہ کرنے کی، بڑے دوستوں نے کہا چل کے آئے، پروفیسر صاحب دعا کرے اللہ توفیق دے. میں کہا تسی توفیق کہن دے، اللہ نے ڈائریکٹ دیتی. یہ یکم سے چھوڑ کے 10 تک بھی تو لوگ چھوڑتے ہی ہیں نا، کیا کیفیت ہوتی ہے. میں نے ایک دوست سے پوچھ لیا خیر ہے کوئی دکھ شوق لگے نا، کہندا نہیں جی وہ آج جڑے 10 دن نے مولوی تو سنیا سی یہ فضیلت بڑی ہے. میرے بھائی اس کی تھرو آؤٹ ہی فضیلت ہے، تھرو آؤٹ ہی فضیلت ہے. اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے ببر شیر سے بھی بڑا، اور ببر شیر کی کلین شیو کر کے کبھی منڈی مارکیٹ میں لا. چڑیا گھر میں بچے بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، وہ بھی کہیں گے بابا یہ ببر شیر تھوڑی ہے. کل ایک دوست نے دوسرے دوست کو ضد میں آ کے، ایک نے ملا کہہ دیا دوسرے نے ہجڑا کہہ دیا، لڑ پڑے. اور میں نے کہا جناب چھوڑیے، لفظوں سے کچھ نہیں بنے گا. یہ چوٹیں اللہ ہی لگائے اور اندر کیف پیدا کرے اور مزہ آئے اور ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، یقین ہے. کینچیاں اس طرح سب چھوٹ سکتے ہیں، اللہ جیسا بن سکتے ہیں. کیف پیدا کیجئے. میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. خود میاں فضیحت اور دوسروں کو نصیحت، یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی اللہ کی قسم، نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے. کوشش کریں مل کے، تھوڑی بہت کمی بیشیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کی کچھ بنیادی شرطیں بھی ہیں. اپنی طرف سے تو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کر کے پھر کہہ دیں مال کا جڑی کمی رہ گئی یہ پوری کر دیں، جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دے. ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہے، صبح جب یہ کہتے ہیں نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قدموں پہ ورم ہے، ماتھے پہ نشان ہے، گھٹنوں پہ نشان ہے، ٹخنوں پہ نشان ہے، ہاتھوں پہ بنی ہوئی مروڑیاں ہیں، اور پھر کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ حق ادا نہیں ہوا. جے ویکھیں تو عملاں ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تو پھر بلے ہی بلے بلے. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا، میرے عملوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. لیکن کوشش تو کریں کہ ایک اچھا ہو، معیاری ہو. اللہ کو معیار پسند ہے عمل میں، توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں، اخلاص ہونا چاہیے، ریا نہیں،
دکھاوا نمود اور نمائش نہیں، اور تیرے رب کو پسند ہے کہ تو جو بھی کام کرے وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے، پھر دنیا بھی مزیدار، قبر بھی مزیدار، حشر نشر بھی مزیدار، آخرت بھی عزت والی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔